عشق کو حسن کے انداز سکھا لوں تو چلوں. ہاں، ماتن فقہ کی کتنی تعریفات نقل کرے؟ 4. پہلی تعریف کیا ہے؟ حکمت فرعیت شرعیت. دوسری تعریف کیا ہے؟ العلم بالاحکام العملیت الشرعیت عن ادلت الشخصیہ. اگر آپ کو یاد ہے تو اس پر ایک اعتراض ہے کہ فقہ کی تعریف میں احکام کا ذکر ہے، تو احکام سے مراد جمعی احکام ہے یا بعض افراد ہے؟ اگر جمعی افراد ہے تو تعریف جامع نہیں ہے، اس سے امام مالک کا فقہ خارج ہوا، کیونکہ جمعی احکام پر تو امام مالک کا بھی علم نہیں تھا. اور کیوں؟ اس سے 40 مسائل پوچھے گئے، اس نے صرف 4 کا جواب دیا اور 36 کے بارے میں کیا کہا؟ لا ادری. اگر آپ کہتے ہیں کہ احکام سے مراد بعض احکام ہے تو تعریف فقی کی معنی نہیں ہے. ایک مقلد کا علم اس میں داخل ہوا، کیونکہ ایک حکم پر دلیل سے علم تو مقلد کو بھی حاصل ہے. ٹھیک ہے، یہ اعتراض تھا. السلام علیکم. خیر ہے. جی جی، اچھا. بیٹھے میں کل مفتی صاحب سے وہ کاغذات لیتا ہوں تو میں دفتر میں پتہ کر لیتا. ٹھیک ہے بیٹے، ٹھیک. کل کر لیں کل. اچھا جی، یہ اعتراض تھا. اس کا ایک جواب میرے خیال میں گزر چکا. ہاں، کیا جواب تھا؟ کہ احکام سے مراد کل احکام ہے. اور اگر آپ کہتے تعریف جامع نہیں ہے، امام مالک کا اس کا فقہ خارج ہوا، تو مصنف نے جواب دیا تھا کہ خارج نہیں ہے. کیوں؟ یہاں علم بجمیع احکام سے مراد استحضار جمیع احکام کا ہے یا ملک جمیع احکام کا ہے؟ اور امام مالک کے پاس ملک جمیع احکام کا تھا، اگرچہ استحضار احکام کا نہیں تھا بلکہ استحضار احکام کا متخلف تھا. ٹھیک ہے. آج دوسرا جواب دیتے ہیں باعتبار شق ثانی کے کہ احکام سے مراد بعض احکام. کیا ہے؟ اور اگر آپ کہتے ہیں کہ تعریف معنی نہیں ہے، اس میں کون داخل ہوا؟ مقلد، کیونکہ بعض احکام پر دلیل سے علم مقلد کو بھی حاصل ہے. تو مصنف کہتے ہیں کہ یار احکام سے تو مراد بعض احکام ہے، لیکن تعریف میں جو ادلہ ہے، ادلہ سے مراد قرآن سنت اجماع نہیں ہے. ادلہ سے مراد ہے اماراتی اجتہادی، دلائل اجتہادی، جس کی وجہ سے مجتہد استنباط احکام کا کرتا ہے. تو معنی یہ ہوا کہ فقہ علم بعض احکام شرعیہ پر، لیکن علم بعض احکام شرعیہ پر حاصل ہے قرآن سنت اجماع سے یا دلائل ظنیہ استنباطیہ سے؟
اور دلائل استنباطیہ سے علم مجتہد کو حاصل ہے یا مقلد کو حاصل ہے؟ تو مقلد خارجی ہوا۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ ہاں، کیا جواب دیا؟ بے اعتبار شرط ثانی کہ احکام سے مراد بعض احکام ہے۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ بعض احکام کا علم دلیل سے تو مقلد کو بھی حاصل ہے، تو تعریف مانی نہیں ہے، مقلد داخل ہوا، تو مصنف کہتے ہیں داخل نہیں ہے۔ احکام سے مراد اگرچہ بعض احکام ہے، لیکن ادلہ جو اس تعریف میں ذکر ہے، اس سے مراد قرآن سنت نہیں ہے، اس سے مراد ادلہ استنباطیہ عقلیہ ظنیہ ہے۔ اب تم بتاؤ، علم بھی بعض احکام دلائل استنباطیہ سے مقلد حاصل کرتا ہے یا مجتہد؟ مقلد کے پاس تو قوت استنباط نہیں ہے، وہ دلائل استنباطیہ سے حکم کیسے مستنبط کرے؟ اب بات سمجھ میں آ گئی؟ ہاں؟ تو حاصل جواب کا یہ ہے کہ احکام سے مراد بعض احکام ہے، اور مقلد کا اعتراض نہ وارد کیا جائے، کیونکہ یہاں احکام کے بعد تعریف میں کون آیا ہے؟ ادلہ، اور ادلہ سے مراد قرآن سنت کی صریح دلائل نہیں ہے، اس سے مراد وہ دلائل ظنیہ ذہنیہ ہے جس سے مجتہد احکام مستنبط کرتا ہے، اور دلائل استنباطیہ سے احکام کا استنباط کون کرتا ہے؟ تو معنی یہ ہوا کہ فقہ علم ہے بعض احکام پر جو حاصل ہے ادلہ استنباطیہ سے، اور علم احکام پر ادلہ مستنبطہ سے۔ کس کا کام ہے؟ مجتہد کا، مقلد کا نہیں۔ اب بات سمجھ میں آ گئی؟ سنو، وَبِأَنَّ الْمُرَادَ بِالْأَدِلَّةِ الْأَمَارَاتِ، اور مراد ادلہ سے جو ہے، ادلہ صریح ہے یا امارات ہے؟ امارات سے مراد کون ہے؟ وہ ادلہ عقلیہ جس سے مجتہد احکام مستنبط کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو معنی کیا ہوا کہ فقہ علم بالاحکام ہے۔ کون سا علم؟ جو حاصل ہے امارات دلائل استنباطیہ سے، اور یہ مقلد کا کام ہے یا مجتہد کا؟ اس لیے کہتے ہیں وتحصیل العلم، اور علم حاصل کرنا، علم اس بات پر کہ عمل واجب ہے، اور علم حاصل کرنا بتوسط الظن دلائل مستنبطہ کی من خواص المجتہد، یہ مجتہد کی خاصہ میں سے ہے اجماعاً، اور ارچی مقلد ہے۔ تو مقلد علم بالاحکام دلائل استنباطیہ سے حاصل کرتا ہے یا قول مجتہد سے حاصل کرتا ہے؟ قول مجتہد۔ اما المقلد، ارچی مقلد ہے، فمستندہ، اس کی دلیل قول مجتہدی، قول مجتہد کا ہے، لا ظنہ، نہ ظن مجتہد کا، ولا ظنہ، اور نہ ظن مقلد کا، یا الٹ لا ظنہ، نہ ظن مقلد کا، ولا ظنہ، نہ ظن مجتہد کا۔ مقلد کی دلیل قول مجتہد کا ہے، مقلد کی دلیل نہ اپنا ظن ہے نہ مجتہد کا ظن ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ امان اللہ بنارسی جو قدیم شارح ہے مسلم اصول فقہ کا، وہ کہتا ہے کہ جس طرح مقلد پر واجب ہے اپنی گمان کے مطابق چلنا، تو مقلد پر بھی واجب ہے مجتہد کی گمان کے مطابق چلنا۔ ٹھیک ہے، مصنف نے کہا کہ مجتہد کے لیے اجتہاد و گمان کی پابندی ضروری ہے، مقلد کے لیے مجتہد کی ظن کی پابندی ضروری نہیں ہے، بلکہ مجتہد کی قول کی ہیں۔ فارف الفرقہ، فرق جانو مقلد و مجتہد میں، حتی لا تقل، حتیٰ کہ کہیں آپ یہ قول نہ کرے جیسے امان اللہ بنارسی نے کیا ہے، کما ان مظنون المجتہد، جس طرح مجتہد کا مظنون یعنی ظن واجب العمل ہے مجتہد کے اوپر، نو کذالک مظنون مجتہد کا واجب العمل ہے مقلد پر، وہما سیان، تو مجتہد و مقلد دونوں برابر ہے۔ یہ بات غلط ہے۔ مجتہد پر واجب ہے کہ وہ اپنی ظن پر عمل کرے، اور مقلد مجتہد کی ظن پر عمل کرتا ہے یا مجتہد کے قول پر کرتا ہے؟ جواب ہوا یا نہیں؟
لیکن اس جواب پر ایک اعتراض ہے، وہ اگرچہ متنی تقریر کے ضمن میں دفع کیا ہے لیکن یہ پھر اعتراض صراحتاً ذکر کرتا ہے۔ دیکھو ایک ہے دلائل قطعیہ اور ایک ہے دلائل ظنیہ۔ دلائل قطعیہ سے جو حاصل ہوتا ہے وہ علم بالاحکام حاصل ہوتا ہے، کیونکہ دلیل بھی قطعی ہے اور علم بھی۔ تو دلائل قطعی سے جو حاصل ہوگا وہ کون ہوگا؟ علم بالاحکام۔ اور دلائل ظنیہ سے جو شے حاصل ہوگا وہ علم بالاحکام حاصل نہیں ہوگا، بلکہ وہ علم علی وجوب العمل بالاحکام ہوگا۔ دلیل ظنی سے آپ کو علم آئے گا کہ عمل بالاحکام واجب ہے، اور دلیل قطعی سے آپ کا علم ہوگا علی العمل بالاحکام یا علی نفس الاحکام۔ اب اعتراض پڑا کہ آپ نے ادلہ سے مراد امارات لے لی، اور امارات سے جو حاصل ہے وہ علم بالاحکام ہے یا علم علی وجوب العمل ہے؟ تو پھر آپ نے کیوں کہا کہ انہ العلم بالاحکام الشرعیت عن ادلت تفصیلیہ؟ ادلہ تفصیلی تو امارات ہے، اور امارات سے جو علم حاصل ہے وہ بالاحکام حاصل ہے یا علی العمل حاصل ہے؟ تو مصنف اس کا جواب دیتا ہے ہاں یلزم، جب ادلہ سے مراد امارات ہو گئے تو لازم ہے کہ فقہ عبارت ہو جائے علم بوجوب العمل بالاحکام، نہ کہ فقہ علم بالاحکام ہو جائے۔ اب بات سمجھ میں آ گئی؟ کہاں الا ان یقال، الا ان یقال، یہ مصنف اس اعتراض کا جواب دے، اس اعتراض کا کہ جب ادلہ سے مراد امارات ہو گئے تو امارات سے جو علم حاصل ہے وہ کس پر حاصل ہے؟ علی وجوب العمل پر، ٹھیک ہے، اور امارات سے علم بالاحکام حاصل نہیں ہے، تو آپ نے علم بالاحکام کیوں؟ تو مصنف کہتے ہیں کہ علم بالاحکام لازم ہے علم علی وجوب العمل بالاحکام۔ جہاں آپ کا علم ہو وجوب عمل بالاحکام پر تو وہاں علم نفس احکام پر ہو گئے نہیں، تو علم علی وجوب العمل ملزوم بنا اور علم علی الاحکام لازم بنا۔ تو مصنف نے علم بالاحکام کہہ کر یہ تعریف باللازم کی، اور تعریف باللازم رسم ہے اور رسم جائز ہے، تو یہ تعریف بھی یہ معنی ہے اس قول کا الا ان یقال انہ رسم فیجوز باللازم۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ وفیہ ما فیہ، اس میں ایک اعتراض ہے وہ تیسری تعریف میں آئے گا۔ ومنہا ہنا